إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله عز وجل في الكتاب الكريم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے، جو ہم سب کو پالنے والا ہے. سامعین اکرام، ہم نے آپ کے سامنے سورۃ انفال آیت نمبر 28 کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ تعالی میں اسی آیت کے روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین مجھے صاف صاف اور صحیح صحیح بولنے کی توفیق عطا فرما، آمین. اللہ قرآن میں مختلف مقامات پر یہ ہمیں فرماتا ہے کہ اللہ اس زندگی کو اللہ نے عارضی بنایا ہے، یعنی یہ زندگی ایک خاص ایک معین وقت کے لیے ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں آزما لوں کہ تم میں سے کون لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ اور مقامات پر یہ بات فرماتا ہے یہ زندگی جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ چند لمحوں کی ہے، اور اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ چند سالہ جو زندگی ہے ہم اسے جی کر، ہم اللہ کے طریقے پر جی کر، اللہ کے رسول کے سنتوں پہ چل کر اس کو بشر کریں گے، اور اللہ اس کے بنا پر ہمیں کیا دے گا؟ اللہ ہمیں وہ زندگی دے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. اللہ ہمیں وہ زندگی دے گا جہاں موت نہیں آئے گی. اللہ ہمیں وہ زندگی دے گا جہاں ہم جو چاہیں گے وہاں ہم کر پائیں گے. اللہ ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے گا کہ جیسے زندگی میں جتنی ساری مشقتیں ہیں جو آپ ابھی امیجن کر پاتے ہیں وہ ساری جو مشقت ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اس لیے اللہ فرماتا وہ اجر عظیم ہے، وہ ایسا اجر ہے کہ انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط اتنا آسان نہیں. اللہ سورۃ روم میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو کیا تم یہ سوچ رہے ہو، کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ اللہ تمہیں بنا آزمائے ہوئے چھوڑ دے گا؟
پھر اللہ فرماتا بالکل نہیں، اللہ تمہیں اس طریقے سے آزمائے گا جس طریقے سے پچھلے لوگوں کو آزمایا گیا تھا، اور یہاں تک کہ جب ان پچھلے لوگوں کو آزمایا گیا تب ان کے زبان سے یہ تک نکل گیا کہ اب اللہ کا مدد کب آئے گا۔ اس کا مطلب اتنا شدید ٹیسٹ کہ انسان اس کو سوچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مرد کا سب سے بڑا ٹیسٹ کیا ہے، ایک مرد کے لیے سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ ان کے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے اموال اور ان کے اولاد، اور اس کے اسی میں سب کچھ آ گیا۔ مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مرد کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے اس کی عورتیں اور ان کے بچے، اور انکلوڈنگ ان کے مال، اموال میں ساری کچھ ایڈڈ ہے۔ اور یہ بڑی حیرت والی چیز نہیں ہے اگر آپ غور فکر کریں کہ ایک مرد یا ساری ہی مرد اپنے زندگی میں اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں۔ ذرا آپ اپنے ہی زندگی میں غور فکر کریں، آپ اتنے مشقت کے ساتھ یہ زندگی بسر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنی زندگی آپ خود یاد کریں، آپ کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا روٹی نہیں تھا، پھر بھی آپ دھوپ میں سارے کام کرتے ہیں، اور آپ کمپلین بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں بچے ہیں اور عورتیں ہیں جس کا ہم کو ٹیک کیئر کرنا پڑے گا۔ اور اللہ بھی قرآن میں یہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ عَلَى النِّسَاءِ، کہ مرد کے لیے مرغوب کر دی گئی ہے اور عورتیں پہلا، اس کے بعد اموال یعنی ان کے بچے، اور ان کے بعد مال و دولت۔ یہ تین چیز مرد کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں ہم سب کہ ہم اتنا محنت اس زندگی میں 60 سالہ 50 سالہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، اس میں ہم ساری محنت اپنے اموال اپنے گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ایک گارجن ہے، اور کیوں کر رہے ہیں ذرا یہ بھی دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایک شیفرڈ کے طرح ہو، تم ایک چرواہا کے طرح ہو۔ جس طریقے سے ایک چرواہا سارے اپنے جو بھیڑیا ہے، جو بھیڑ ہے، اس کا خبر رکھتا ہے، اسی طریقے سے تم بھی اپنے گھر والوں میں تمہیں گارجن بنایا گیا، اور کل قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے رکھے تھے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ دیٹ مینس ایک مرد کا زندگی صرف اسی بات پر کٹ رہا ہے کہ اس کے گھر میں ان کے وائف کو کیا ملے گا، اس کے گھر میں اس کے بچے کو کیا ملنے والا ہے، اس کے گھر میں ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کو کیا مل رہا ہے، ان کے گھر میں اور بھی بچے ہیں، بیٹی کے بیٹی ہے اور بیٹے کے بیٹے ہیں، ان کو کیا مل رہا ہے۔ یہ سارا جو رسپانسبلٹی ہے یہ مرد کے اوپر جا رہا ہے، اور ہم اس بات پر غریز نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد یہ کام کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ذرا اس کا فلپ سائڈ بھی آپ غور کریں۔ اللہ کیا فرماتا ہے سورۃ التغابن میں؟ سیم یہی بات، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ انما بے شک تمہارے لیے تمہاری عورتیں اور تمہارے اولاد فتنہ ہے، ٹیسٹ ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس سے بہترین اجر عظیم ہے۔ ہم ذرا غور کریں، اللہ ہی خود کہتا ہے، اللہ ہی نے ہمیں یہ رسپانسبلٹی دیا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا ٹیک کیئر کریں، اور مطلب ان کے سب چیز کا رسپانسبلٹی ایک مرد پر دیا گیا، لیکن پھر اللہ یہی کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ سارے گھر والے تو تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ تو غور کی بات اس لیے کہ اگر ہم جو مرد ہے وہ ساری زندگی اسی بات پر اڑا رہ گیا، اسی غور و فکر میں رہ گیا کہ ان کے گھر والوں کو، ان کے وائفز کو، ان کے بچوں کو، ان کے بچے کے بچے کو، ان کے ارد گرد کو ہم کیسے خوش رکھیں گے، اور وہ ساری اپنی قیمتی جو وقت ہے وہ سب کچھ
اپنے اموال پر, اپنے اولاد پر ہی خرچ کر دیا, اور وہ اللہ کے لیے کچھ نہ کر, اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, مطلب اس کا رب کے لیے, جو رب الذی خلقنی فہو یہدین, جو رب اسے خلق کیا, جو رب اسے پیدا کیا, جو رب اسے راستہ دکھایا, لیکن اس رب کے لیے وہ کچھ نہیں کیا. یہ سب سے بڑا ٹیسٹ. اور ہم یہ کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, جس نے امانت کی خیانت کی, اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں. اس سے پہلی والی اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو, تم اللہ اور اس کے رسول کے حق کو جانتے ہوئے خیانت مت کرو, اور اپنے قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو. اللہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کو چیٹ نہیں کر پائیں گے. اگر کسی نے ہمیں ایک امانت دیا کہ بھائی آپ یہ کچھ میرے پاس مال ہے, پیسہ ہے, آپ اس کو کچھ دن کے لیے رکھ لیے, اور اب میں جب واپس آؤں گا تو میں لے لوں گا, یہ آپ کو دیا گیا. لیکن اگر ہم اس چیز سے, اس کے مال سے ہم کچھ کاٹ لیے اور اس کو پتہ تک نہیں چلا, تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ امانت کی بہت بڑی خیانت ہے, اور اللہ کے حساب سے اس کا جو ایمان ہے وہ قبول نہیں ہے. and that is the violation of Allah and his messenger. یعنی اللہ کے رسول نے اگزامپل سیٹ کیا تھا. الامین الصادق, یہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے, جو کبھی بھی کسی کی امانت کی خیانت نہیں کرتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے لقد کان رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو ایک ایگزامپل, ایک مثال بنایا ہے تاکہ سارے انسان اس سے سیکھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اپنے وائفس کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے, سو کالڈ اچھی لائف دینے کے لیے, گھر میں ایئر کنڈیشنر, گھر میں کولر لگانے کے لیے, گھر میں ماربل سیٹ کرنے کے لیے, گھر میں بڑے بڑے ٹی وی اور ایل سی ڈی لینے کے لیے, گھر میں بہت گھر کو چمکانے کے لیے, اگر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے, یعنی ہم دوسرے کے امانت کو اس پر چیٹ کر کے ہم وہ مال کمائیں, تو لعنت ہے ویسے مال پر. اس لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ. اسی لیے اللہ فرماتا ہے. اور ہم یہ بیان کیوں کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ اس لیے کہ اللہ ایک یعنی یہاں تک, مطلب ایسا ہے کہ آج کل خاص طور پر مرد, وہ یہ بالکل اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے مال کو کما رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ صرف ہم گھر کی گارجن کی بات نہیں کر رہے, اگر بچے کی بات بھی کریں, بچے کو یہاں تک کانشیس نہیں ہے کہ باپ کس طریقے سے کس مشقت سے اس پیسے کو اس کے لیے کما رہا ہے, اور وہ بے جھجک اس پیسے کو فالتو چیزوں میں خرچ کر رہا ہے جس کا کوئی یوز نہیں ہے, چاہے بیڑی ہو, چاہے وہ الکوہول ہو, چاہے وہ ٹی وی ہو, چاہے وہ سنیما ہال ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو جو یوز لیس ہے. اور وہ اور بولتا ہے کہ ہمیں اور بھی اچھی چیز چاہیے, اور وہ دوسرے کو کہ دوسرا جو بچہ ہے وہ الگ الگ اچھے برانڈ کا شرٹ پہن رہا ہے, جینس پہن رہا ہے, اس لیے ابا ہم کو بھی چاہیے. اور جسٹ تھنک, باپ بھی کس طریقے کا ہے, وہ اسے یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ جو مال آ رہا ہے اس میں کتنی خون پسینے کی چیز ہے, اس کو اس طریقے سے اس فالتو چیزوں میں ویسٹ نہ کر کے ہم کہاں پر اپنے لائف کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس کو کہاں پر یوز کریں, وہ نہیں بتا رہا ہے. وہ بولے ٹھیک ہے بیٹا, آئی لو یو, آپ نے جو کہا ہے وہی ہم کریں گے. یو آر ریزنگ یور چائلڈ لائک اے ٹوائے. اگر آپ کے ذہن میں ایسا ہے, اگر آپ اپنے بچوں کو ایسے تربیت دے رہے ہیں, دیٹ مینس آپ اپنے بچے کو تربیت نہیں دے رہے ہیں, آپ ایک ٹوائے, آپ ایک کھلونا کو تیار کر رہے ہیں جو خود اپنے لائف سے کبھی کھیل دے گا. میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کتنے محنت سے اس کام کو کر کے اپنے گھر کو چلا رہے ہیں, اس طریقے سے جب آپ کے بچے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ لڑکی ہو, چاہے وہ لڑکا ہو, آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو یہ بات بتائیں کہ لائف کیسے کام کرتا ہے. آپ بالکل یہ نہ کہیں کہ ابھی تو 15 سال ہے,
ابھی تو بس کچھ دن ہے، مطلب ابھی تو بچہ ہے، ابھی ہم کیا ہی بتائیں گے۔ سب سے بڑا دیسی کلچر کا سب سے بڑا فالٹ یہی ہے کہ بچہ 20 سال کا ہو گیا ہے لیکن اب بھی بیٹا بیٹا کر کے اس کو کھلا رہا ہے۔ ہم صاف بات، یہ بات بہت بار کہیں گے، ابھی کہیں گے، جب آپ کے بچے 10 سال کے ہیں، جب آپ کے بچے 5 سال کے ہیں، تب آپ اس سے جو ٹریٹ کر رہے ہیں، اور جب آپ کا بچہ 20 سال کا ہو یا 25 سال کا ہو یا 30 سال کا ہو، اب آپ کے بچے کو آپ اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کریں گے جس طریقے سے آپ اس کو 5 سال میں ٹریٹ کرتے تھے۔ اب اس کو ایز اے ایڈلٹ، ایز اے بالغ طریقے پر آپ اس کو ٹریٹ کریں گے۔ مطلب اس کو ایسا فیل ہونا چاہیے کہ ہی از ایڈلٹ ناؤ۔ اب جو بھی وہ غلطی کرے گا اس کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا، وہ کاؤنٹ ہوگا، اور صرف آپ کے گھر میں نہیں، ان دا کورٹ آف اللہ، یعنی اللہ کے وہاں بھی وہ کاؤنٹ ہوگا۔ اس کا مطلب کہ ہم اپنے آپ کو پہلے گھر کے گارجن کو ٹھیک کریں۔ کیسے؟ آپ کو یہ گول سیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے بچے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ اپنے وائف سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ آپ صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے صرف پڑھیں گے اور پیسہ کمائیں گے، تو واللہ آپ کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ سارے جو پڑھائی سبھی کرتے ہیں، پیسے سبھی کماتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو لاکھوں پیسہ کماتے ہیں، but they don't know how to live۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیوں ہے، اس کا لائف کا پرپس کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ بہت وقت ہو چکا ہے، لاسٹ یہی آپ سے عرض کریں گے، وقت ملے گا تو اس میں اور بحث ہوگی۔ لاسٹ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں اپنے بچے، اپنے جو اہل عیال دیا ہے، اس کا بہت بڑا ہم سے قیامت دن کل پوچھا جائے گا کہ تم کس طریقے سے